بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیوٹر سائنس آج کا ایک بڑا لائیو پروگرام ہے اور آج کا ہمارا اسٹوڈنٹ، پیرنٹس اور سوسائٹی میں جہاں کہیں پہ بھی آپ بیٹھتے ہیں تو اس حوالے سے یہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور بہت زیادہ یہ مفت مشورے بانٹے جاتے ہیں کہ جناب کمپیوٹر سائنس رکھ لیں، کوئی کہے گا آئی ٹی پڑھ لیں، کوئی کہے گا ڈیٹا سائنس پڑھ لیں، کوئی کہے گا فلاں چیز پڑھ لیں۔ میں اس معاملے میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل ایگزیکٹ بات ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جو ملٹی ڈائمینشنل پروگرام ہے۔ پہلی اس کی خصوصیت یہ ہے۔ دوسری اس کا بہترین فیچر یہ ہے کہ ہائی پیئنگ بھی ہے، یعنی جو اسٹوڈنٹ اس میں ذرا اچھا اپنی کمانڈ ٹھیک سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں، ان کی جو پے ہے وہ سٹارٹنگ سے ہی بہت سیٹ ہو جاتی ہے، اور جو نہیں کرتا بیچارہ اس کے لیے تو ظاہر ہے دنیا کے ہر پروگرام کے اندر پرابلم ہی پرابلم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس پروگرام کا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے جو ہر انسان کا ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسے سیٹسفیکشن بہت ملتی ہے۔ مثلا اس نے کام کیا ہے تو کام کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کو پھر نظر آئے گا، اور کام کرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا جناب یہ میں نے کیا تھا اور یہ سامنے اسکرین پہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات وہ یہ بات ہوتی ہے کہ مثلا کمپیوٹر پہ میں نے بیٹھ کے کوئی کام کیا ہے اور وہی چیز جب دوسرے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، مثلا میں نے ویب سائٹ بنا دی، میں نے کوئی اور پروگرام ڈیولپ کر دیا، میں نے کوئی اور چیز ڈیزائن کر دی۔ اچھا، اب وہی چیز جب دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے کوئی میننگ فل کام کیا ہے اور میں نے کوئی اچھا کام کیا، تو یہ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی ایک چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو بچوں کو بھی سمجھنی چاہیے اور ان کی ضرورت بھی، اور اکثر سوال بھی سامنے آتا ہے اور پیرنٹس کو بھی اور سب لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کے اندر 4 ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں یا 4 ایسے پروگرامز ہیں، وہ ہیں تو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ لیکن وہ ڈیفرنٹ نیم ہیں اور ڈیفرنٹ کام بھی ہیں۔ مثلا کمپیوٹر سائنس بھی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ بھی ہے اور آئی ٹی بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سا لیا جائے، اور یہ بھی ہے کہ ان میں فرق کیا ہے۔ میں آپ کو آج یہ ان کا چاروں کا بنیادی جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کمپیوٹر سائنس۔ یہ مدر ہے، یہ بیسک پروگرام ہے، اس میں تھیوری بہت زیادہ ہوگی، اس میں میتھ بہت زیادہ ہوگی، اس میں لاجیکلی کام آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے گا، الگوریدم کا اس میں بہت زیادہ کام ہوگا، کانسیپچول ماڈلنگ اس میں بہت زیادہ ہوگی، کمپیوٹیشنل ماڈلنگ آپ کو بہت زیادہ کریں، یعنی کہ آپ کے مائنڈ کے اندر آپ کوئی چیز سوچتے ہیں، کوئی ڈیزائن، کوئی ویژن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اچھا فلاں کام ہے تو کمپیوٹر کے اندر اگر اس کو کیا جائے تو کیسے کیا جائے گا، اور جو آپ نے سوچا ہے وہ آپ اپنی مختلف کوڈنگ کے ذریعے سے اسے آپ پریکٹیکلی آپ بنا دیں، تو یہ جناب ہو گیا کہ یہ آپ کا کمپیوٹر سائنس بن جائے۔ اس میں تھیوری کا کام بہت زیادہ ہے، پروگرامنگ بہت زیادہ ہے، اس طرح کی چیزیں اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا پروگرام ہے، وہ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ اس میں اور کمپیوٹر سائنس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس بیسیکلی ڈیولپمنٹ کا سارا کام ہوتا ہے، ڈیزائن کی چیزیں ہیں، وہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ وہ اپلیکیشن سائڈ ہے کہ آپ ایگزیکٹلی آن گراؤنڈ جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ اس آفس کے اندر، اس آرگنائزیشن کے اندر کرنے کی چیز کیا ہے، ہونا کیا چاہیے اور کیا چیز بنانی چاہیے، تو یہ ایک آن گراؤنڈ اپلیکیشن ہوتی ہے، اور اسی کی بیس پہ آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور وہیں پر آپ ساری چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں، اور ڈیولپ کرنے کے بعد پھر آپ اس کے اندر ساری چیزیں سیٹ کرتے ہیں، پھر اس کی ٹیکنیکل چیزیں، ٹیکنیکل سائڈ، وہ سب چیزیں آپ کو وہ سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ کی اپنے ہاتھ کے اوپر اچھی کمانڈ ہے، آپ کی آنکھ، آپ کا مائنڈ اور آپ کا ہاتھ اچھا کام کرتا ہے تو آپ ان چیزوں کو اچھے انداز سے لے کے چل سکیں گے۔ اور اس کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ جیسے کمپیوٹر سائنس کے اندر زیادہ تر کام آپ کو اندر ہی بیٹھ کر کرنا ہوتا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر آپ کو تھوڑا بہت آپ باہر بھی نکلیں گے، تھوڑا بہت انٹریکشن بھی ہوگا اور یہ چیزیں بھی ہوں گی۔ اب تیسری چیز اس کے اندر آتی ہے کمپیوٹر انجینئرنگ۔
اچھا، یہ کمپیوٹر انجینئرنگ کیا چیز ہے؟ تو اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ جیسے کمپیوٹر سائنس کی ہم نے بات کی تھی تو وہ تھا ٹوٹل سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ کام، یعنی اس میں اس کی یہ جو مشین ہے، یہ جو ہارڈ ویئر ہے، یہ موبائل ہے، اس کا ہارڈ ویئر ہے، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ مشین لوہے کی بنی ہے، یہ میٹل کی بنی ہے، یہ کس چیز کی بنی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن کمپیوٹر انجینئرنگ میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی کہ مثلا یہ ہے کہ یہ چیز ڈیزائن کیسے بنے گا اور یہ چیز تیار کیسے ہوگی، یہ بھی ہوگا، اور دوسری سائڈ پہ سافٹ ویئر کا بھی ہوگا، اور پھر ان دونوں چیزوں کو انٹیگریٹ کیسے کیا جائے گا، یعنی یہ دونوں مل کے کام کیسے کریں گی کہ اگر مشین اس طرح کی ہوگی، اگر مشین کے اندر یہ اور یہ چیزیں ہوں گی، اور سافٹ ویئر کون سا ہوگا جو اس کے اندر کام کرے گا اور کیسے کام کرے گا، یہ چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ اچھا، ان دونوں کو یعنی آپ ملائیں۔ اس کے اندر فزکس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، اس کے اندر سرکٹ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، اس کے اندر لاجک کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، اور لاجک گیٹ کا بہت زیادہ اس میں کام ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اس میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں۔ تو لہٰذا وہ اسٹوڈنٹ کہ جو کمپیوٹر انجینئرنگ کے بارے میں سوچتے ہیں انہیں اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب اس کا چوتھا فیلڈ جو زیادہ مشہور بھی ہو گیا، آئی ٹی، کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ اچھا جی آئی ٹی، کم پڑھے لکھے میٹرک پاس پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، تو اچھا جی منڈا کی کر رہا ہے، اچھا جی آئی ٹی کر رہا ہے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے جی آئی ٹی پڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس طریقے سے چیز ہوتی ہے، لیکن آئی ٹی ہوتی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر میں ایک فرق ہے، اسی طرح کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر وغیرہ اور جتنی چیزیں ان میں اور آئی ٹی میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، یعنی آپ چیزوں کو مینج کرتے ہیں کہ اچھا یہ کام ہے، یہ چیزیں ہیں، یا اس کی سیل ہے، یا باقی چیزیں، اس کو ہم کیسے مینج کریں گے۔ اچھا، بہت سارے بڑی اہم بڑے سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں اور مشینیں بھی ہوتی ہیں، ان کو انسٹال کرنا ہوتا ہے، وہ انسٹال کیسے ہوں گی، پھر اس کی مینٹیننس کیسے ہوگی، پھر اس کا سپورٹ کیسے دیا جائے گا، پھر اس کی نیٹ ورکنگ کیسے بنائی جائے گی، پھر ایک کمپیوٹر کو دوسرے سے کیسے جوڑا جائے گا، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو یا باقی چیزوں سے ذریعے سے ہو، یہ ساری چیزیں کیسے اس کی تیار ہوں گی، اور پھر ٹیکنیکل سپورٹ جتنی ہوتی ہے، سیکیورٹی کے جتنے کام ہوتے ہیں، یہ سارے کام کیسے ہو سکیں گے۔ اور اس کے یہ جو چیزیں ہیں اس میں یوں سمجھیں کہ موسٹلی اسٹوڈنٹ کو یا کسی بھی آئی ٹی جو ایکسپرٹ ہے اس کو زیادہ تر کام آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، فزیکلی آگے پیچھے موو کرنا پڑتا ہے، اس کو بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اس کو بہت اچھا یہ جو چاروں فیلڈ میں نے آپ کو بتایا نا، ان چاروں فیلڈ کے اندر اگر کوئی اسٹوڈنٹ آگے نکلنا چاہے تو بنیادی طور پہ اس کو اپنا انالیسز جو انالیٹیکل سکل ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ کہ ٹیکنیکل اس کا کمانڈ بہت اچھی ہے، وہ ان میں سے کوئی بھی فیلڈ ہو، ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنا، ٹیکنیکل ڈرائنگ کو سمجھنا، ٹیکنیکل کاموں کو ہینڈل کرنا، ٹیکنیکل چیزوں کو اس کو فزیکلی ہاتھ سے اس کو کرنا، یہ چیزیں اس کو بہت اچھے طریقے سے آنی چاہیے۔ یہ آتی ہوں گی تو اس کے نتیجے میں یہ بہت سارا ایزی ہوگا۔ پھر اس کو کریٹیو بھی ہونا چاہیے، پھر اس کا مطالعہ بہت زیادہ، اس کو لٹریری یعنی پڑھنے والا، بہت مطالعہ کرنے والا اس کو ہونا چاہیے، ریسرچ کا مزاج ہونا چاہیے، چونکہ اس کے اندر بہت تیزی سے چلتا ہے۔ آپ ایسے جانتے ہیں کہ مثلا آج ایک چیز آئی ہے، پتہ چلا جناب یہ نیا ماڈل آ گیا، موبائل آپ کے پاس ہوتا ہے، موبائل ایک آیا، سال بعد دوسرا ماڈل آ گیا، تیسرا ماڈل آ گیا، نئے سے نئی چیزیں آتی ہیں، نئے سے نئے سافٹ ویئر آتے ہیں، نئے سے نئی اور چیزیں آتی ہیں۔ تو اس لیے اگر اس میں آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کا مزاج کریٹیو بھی ہونا چاہیے، تخلیقی بھی ہونا چاہیے، نئی چیزیں سوچنے والا ہونا چاہیے، اور پڑھنے والا ہونا چاہیے، اور ریسرچ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ ان چاروں میں سے جو چیز آپ کے لیے سوٹیبل بنتی ہے اس کا آپ انتخاب کریں۔ آخری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ بونس کے طور پر، وہ یہ کہ جاب مارکیٹ پاکستان میں اس کی بڑی جاب مارکیٹ ہے، پاکستان سے باہر بڑی جاب مارکیٹ ہے، اور یاد رکھیں کہ اب دنیا کا سارا سسٹم اس کے ساتھ ہی چلے گا، اور اس کے ساتھ ہی چیزوں کو ورک کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ کمانڈ موجود ہے اور آپ اس کے اندر اسپیشلائزیشن حاصل کرتے ہیں تو پھر گھبرانے